السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ محترم مصلیان حضرات، اللہ رب العالمین کا بڑا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس کی مہربانی اور فضل سے آپ کے بیچ تشریف لایا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہے، اصول قرآن، اصول حدیث یا علوم قرآن، ان سے متعلق آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اصول تفسیر قرآن اور ایک ہے اصول حدیث، تو میں دونوں کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ اصول حدیث پر گفتگو کروں گا۔ آج مناسب مجھے لگتا ہے کہ قرآن مجید کے تعلق سے گفتگو کروں۔ دو چیزیں ہیں اس میں بھی، ایک ہوتا ہے علوم قرآن، ایک ہوتا ہے اصول تفسیر قرآن۔ علوم قرآن یعنی ہر وہ علم جو قرآن مجید سے ریلیٹڈ ہے، ہر وہ علم جو قرآن مجید سے تعلق رکھتا ہے۔ علوم قرآن، علم کی جمع علوم، علم کے پلورل علوم، قرآن کے علوم، قرآن سے متعلق اور ریلیٹڈ بہت سارے علوم ہیں، جیسے قرآن مجید کے آیات کے نزول کے اسباب کا علم، یہ ایک الگ اسپیشل علم ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے رسم الخط، لکھاوٹ کا ایک اسپیشل اور الگ علم ہوتا ہے، علم رسم الخط، علم اسباب نزول۔ قرآن مجید پڑھنے کا ایک الگ علم ہوتا ہے، علم تجوید قرآن۔ قرآن مجید میں کون سی آیتیں ناسخ ہیں، کون سی آیتیں محکم ہے، کلیئر ہیں، اس کا ایک الگ اسپیشل بحث ہے، اس کو کہتے ہیں علم ناسخ والمنسوخ۔ قرآن مجید سے ریلیٹڈ ایک علم ہے، علم تفسیر قرآن، قرآن مجید سے ریلیٹڈ ہے۔ تو علوم قرآن یعنی بہت سارے علوم قرآن سے ریلیٹڈ، اسی سے متعلق ایک علم ہوتا ہے علم تفسیر قرآن۔ علم تفسیر قرآن یعنی قرآن فہمی اور قرآن سمجھنے کے لیے پرنسپلز، قواعد، ضابطے، اصول پرنسپلز کو کہا جاتا ہے، ضابطے کو کہا جاتا ہے، قواعد کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جس علم کی نہایت ضرورت ہے، اس علم کو علم تفسیر قرآن یا علم اصول تفسیر قرآن کہتے ہیں۔ اصول تفسیر یعنی ایسے قواعد، اصول تفسیر کی اگر ڈیفینیشن، اس کی تعریف معلوم کرنی ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں، اصول تفسیر قرآن ایسے قواعد کو کہتے ہیں جن قواعد کے ذریعہ قرآن مجید کے معانی، مطالب سمجھے جائیں۔ مختصر تعریف، اصول تفسیر قرآن ان قواعد کو، ان پرنسپلز کو کہتے ہیں جن کے ذریعہ قرآن مجید کے معانی اور مطالب سمجھے جائیں۔ قرآن مجید کا مطلب اور معنی سمجھنے کے لیے اصول تفسیر پڑھتے ہیں، علم تفسیر قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کا معنی، مطلب سمجھنا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے، چونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی خاطر نازل کردہ کلام ہے، اور انسانوں کے
دلوں میں موجود شبہات کا علاج ہے، انسانوں کے اندر موجود شہوتوں کا علاج ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تحقیق کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی نصیحت آئی ہے اور جو قرآن شفا یابی ہے دلوں کے لیے۔ دلوں میں موجود شبہات، طرح طرح کے شبہات دلوں میں جنم لیتے ہیں، شہوتیں طرح طرح کی بے لگام خواہشیں انسانوں کو ہوتی ہے، شبہات اور شہوات دونوں کا علاج ہے قرآن مجید میں۔ تو اصول تفسیر کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا پرپس اور مقصد کیا ہے کہ قرآن مجید کے معانی اور مطالب سمجھ لیے جائیں۔ قرآن مجید کا معنی اور مطلب سمجھنے کے لیے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہ ایسی کتاب نہیں ہے جسے طاقوں میں سجا کر رکھا جائے۔ قرآن مجید کے نزول کے کئی ایک مقاصد ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے سمجھنے کے لیے، نازل فرمایا ہے تلاوت کے لیے، قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے عمل کے لیے، قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان بیسک مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اولین مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید سمجھنا، یہ اولین مقصد ہے۔ ان مقاصد میں سب سے اول مقام جسے حاصل ہے وہ ہے قرآن مجید سمجھنا۔ اصول تفسیر کا جو مقصد ہے پڑھنے کا، سمجھنے کا، یہ ایک ڈیٹیلز اور ایک وقت طلب علم ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر آگے گفتگو کریں گے، یا آئندہ کبھی آنا ہوا تو انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو آج میں اس بات پر فوکس کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ ایک انسان یہی قرآن مجید کو پڑھ کر کے طاقوں میں سجا کر کے نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کا جو اولین مقصد ہے سمجھنا، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے آپ کی طرف ایک بابرکت کتاب نازل فرمائی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کے آیتوں میں غور کرو، اس کی آیتوں میں غور و فکر کرو، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور یہ واجب ہے، ایسا نہیں کہ ایک مستحب امر ہے جسے اگنور کر دیا جائے، نظر انداز کر دیا، نہیں، واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن مجید فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القول، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب افقالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، تالے پڑ گئے ہیں، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن مجید کو سمجھتے نہیں، پھر سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کنا ہوں گے اور کہیں گے پروردگار عالم، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اس قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ اس لیے قرآن کا سمجھنا، قرآن میں غور و فکر اور تدبر نہایت ضروری ہے۔ دنیا کی سمجھیے قرآن مجید ایک واحد مظلوم کتاب ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب، مشکل سے مشکل ترین کتاب ہو، میتھمیٹکس کی کتاب ہو، سائنس کی کتاب ہو، یا کسی بھی سبجیکٹ سے متعلق کتاب ہو، انسان سمجھ کر پڑھتا ہے، لیکن قرآن کی بات آتی ہے بغیر سمجھے گزر جاتا ہے۔ دنیا کی واحد مظلوم کتاب ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے اور لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ دیگر کتابوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک آدمی نہیں پڑھتا، اسے چھوڑتا نہیں، سمجھتا نہیں تو اسے چھوڑتا نہیں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے یوں مثال سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے میسیجز ہیں، انسانوں کے لیے پیغامات کی شکل میں یہ قرآن مجید ہے۔ ایک انسان اگر اپنے والد کے نام، ایک فرزند، ایک بیٹا اپنے والد کے نام ایک خط لکھے اور اس خط کو ایسی زبان میں لکھے جو زبان والد محترم نہیں جانتے ہوں، تو والد محترم کیا کریں گے؟ اپنے فرزند اور اپنے لڑکے اور بچے کا خط دیکھ کر کے یوں ہی طاق یا بکس میں رکھ دیں گے؟ نہیں، بلکہ کیا کریں گے؟ اس خط کو سمجھنے کے لیے ایک انسان کے پاس جائیں گے جو اس زبان کو جانکار ہوگا۔ اگر وہ نہیں سمجھا سکتا دوسرے کے پاس جائے گا، وہ نہیں سمجھا سکتا تیسرے کے پاس جائے گا۔ اگر عربی میں خط ہے تو عربی جاننے والے کے پاس جائے گا، انگلش میں خط ہے تو انگلش سمجھنے والے کے پاس جائے گا۔ لیکن
اس خط اور پیغام کو سمجھے بغیر یوں ہی نہیں رکھے گا۔ کمپنی کی طرف سے کوئی اگر آفر آئے، کمپنی ہم کو کچھ آفر دے تو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کمپنی کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ یہی میسج، یہی پیغام، خط اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے، تو ہم اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ایک انسان کا کلام، ایک انسان کا پیغام سمجھنے کے لیے کس قدر ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ ایک آدمی اگر نہیں سمجھا سکتا تو دوسرے کے پاس جاتے ہیں، دوسرا اگر نہیں سمجھا سکتا تو تیسرے کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کی جہاں تک بات آتی ہے، پڑھ کر یوں ہی قرآن مجید کو رکھ دیتے ہیں، گرچہ قرآن مجید پڑھنے پر بھی بے شمار اجر و ثواب ملتا ہے، قرآن مجید پڑھنے پر بھی بے شمار اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن مجید کا اولین مقصد کیا ہے کہ انسان اسے سمجھے، اس میں غور و فکر کرے، اس میں تدبر کرے۔ اگر غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تب انسان قرآن مجید سے صحیح طور پر ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید سے صحیح طور پر ہدایت پا سکتا ہے جب انسان اس میں غور و فکر کرے گا، انسان کی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیسے معزز جماعت بن گئی، صحابہ کرام کی جماعت جو اسلام سے قبل جن کو بدو کہا جاتا تھا، ان پڑھ قوم کہا جاتا تھا، ہر طرح کی برائی میں ملوث قوم کہا جاتا تھا، لیکن قرآن مجید نازل ہوتے ہوئے کیوں وہ دنیا کے سردار بن گئے؟ روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کیوں سب سے مقدس ترین جماعت بن گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا، صرف قرآن کو پڑھا نہیں بلکہ قرآن پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی۔ ان کے دل میں انقلاب آ گیا۔ جو باپ دادا کے رسم و رواج پر تھے، جو شرک و بدعات پر تھے، جن گناہوں میں وہ خود کو ملوث کیے ہوئے تھے، ان گناہوں سے فوراً توبہ کیا، ان گناہوں سے رجوع کیا، اور ایک اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گامزن ہو گئے۔ اور پھر وہ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے دل کی حالت یہ رہتی تھی کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کوشاں رہتے تھے، اور اگر کوئی گناہ بھی ہو جاتا تو اتنا ڈر اور بھے لگا رہتا، جتنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت بیان کی گئی حدیث میں۔ اگر ان سے گناہ سرزد ہو جاتا تو حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ انہیں ایسا لگتا تھا کسی پہاڑ کے نیچے وہ بیٹھا ہوا ہو، اور وہ پہاڑ اب گرے کہ تب گرے، اس پوزیشن میں ہو، پہاڑ گرنے کے لیے اس پوزیشن میں ہو کہ پہاڑ گر جائے۔ ایک آدمی پہاڑ گرنے والا ہو، اس کو جان کا خطرہ ہو، کس قدر وہ کس قدر خوف و ہراس کی زندگی میں ہوگا، خوف و ہراس میں مبتلا ہوگا۔ ایسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب قرآن کو سمجھا اور قرآن کے معنی کو سمجھا، قرآن کے مطالب کو سمجھا، پھر ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا۔ فرماتے کہ در حقیقت مومن لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور در حقیقت یہی لوگ پکے اور سچے مومن ہیں۔ یہ دل کی دنیا کہ صحابہ کرام کے سامنے کوئی آیت پڑھی جائے، صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، ان کے دل لرز اٹھتے تھے، تلاوت قرآن مجید سے ان کے دل ڈرنے لگتے تھے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے۔ لیکن ہمارے سامنے اگر تلاوت کی جاتی ہے تو ہم پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، ہم جو تاثیر ہمیں لینا تھا وہ تاثیر ہم نہیں قبول کر پاتے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، یخرون الاذقان سجدا، کہ قرآن مجید کی تلاوت جب کی جاتی تھی تو سجدہ ریز ہو جاتے تھے، سجدوں میں گر جاتے تھے، رونے لگتے تھے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ صحابہ کرام جب قرآن مجید کو سنتے تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی، ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق پہچان لیا ہے، اللہ کے نازل کردہ کلام کو سمجھا ہے، اللہ رب العالمین کے پیغام کو سمجھا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دل کی دنیا بدلی ہوئی تھی، اور ہر وقت
اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے تھے اور اللہ رب العالمین سے خیر کی امید بھی لگائے رکھتے تھے۔ یہ مومنہ صفت ہے کہ ایک آدمی صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ ساتھ خیر کی بھی امید رکھے۔ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہو اور اللہ رب العالمین سے ڈر رہا ہو، اور ڈر انسانوں کی طرح نہیں بلکہ اللہ کی ڈر میں تعظیم ہو، عزت ہو، احترام ہو، دونوں صفت انسان کے اندر ہونا چاہیے، مومنہ صفات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں غور و فکر، قرآن مجید کو سمجھنا یہ ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں بڑا سکون پیدا ہوتا ہے۔ انسان اگر قرآن سمجھے تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے، انسان کو بڑی راحت ملتی ہے، انسانی روح کو بڑا چین ملتا ہے۔ آج دنیا میں لوگ پریشان رہتے ہیں کہ راحت نہیں ہے، دل گھبرا رہا ہوتا ہے، ہر طرح کے آسائش کے سامان موجود ہیں، اچھے گھر موجود ہیں، اے سی لگی ہوئی ہے، کھانے پینے کی فراوانی ہے، روزی روٹی کے ذرائع بھی نکلے ہوئے ہیں، گاڑیاں اچھی گاڑیاں ہیں، پھر بھی کہتا ہے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، خوف اور وحشت کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا علاج اور انسان کو اگر اطمینان، چین اور سکون چاہے تو قرآن مجید سے حاصل کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو انسانی روحوں کو، انسانی دلوں کو، انسانی قلب کو اگر سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، اور قرآن مجید افضل ذکر ہے، مطلق طور پر قرآن مجید تمام ذکر میں سب سے افضل ترین ہے، تو قرآن مجید کو پڑھنے سے ایک انسان کو سکونت، ایک انسان کو طمانینت، ایک انسان کو سکینت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، راحت حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ اس دنیا میں اتنے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ شکوہ کریں گے کہ ہمیں چین اور سکون نہیں آتا ہے، ہم بڑا پریشان ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اے سی کے کمروں میں آرام دہ روم میں بھی رہے پھر بھی اسے نیند نہیں آتی ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، گھبراہٹ کا احساس ہوتا ہے۔ اس دل کا علاج، دل کے اطمینان کے لیے، قلب کے اطمینان کے لیے، روح کے شانتی کے لیے، اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے تو پھر انسان کو قلبی سکون، پھر انسان کو ذہنی سکون، پھر انسان کے دل کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو اس جسم کی طاقت کے لیے، اس جسم کی مضبوطی کے لیے، اس جسم کے بڑھوتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے طرح طرح کی چیزیں بنائی ہیں، طرح طرح کی چیزیں اگائی اور پیدا کی ہے۔ فصل، غلہ جات مٹی سے اللہ تعالیٰ اگاتا اور پیدا کرتا ہے، جس سے انسانی جسم مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو اپنی طرف سے ڈالا ہے، اپنی طرف سے روح اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں ڈالا ہے، تو اس لیے اس روح کو سکون کے لیے، آتمے کے شانتی کے لیے اور قلب کی راحت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار رکھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے انسانی دلوں کو سکون ملتا ہے، انسانی دلوں کو راحت ملتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن مجید سمجھنے کے لیے جو اسٹیپس ہیں، قرآن مجید سمجھنے کے لیے جن چیزوں کو کرنا چاہیے ان چیزوں کا اپنا کر کے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے، ورنہ مظلوم کتاب کی طرح اس کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے۔ دنیاوی کتابوں سے ہزار درجہ یہ بہتر کتاب ہے۔ جب دنیاوی کتاب کو ہم بغیر سمجھے نہیں پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھ کر یوں ہی طاقوں کی زینت کیوں بنا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کے معنی اور مطالب جاننے کے لیے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے، پہلی چیز یہ کرنا ہوتا ہے، اور قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں ہے، عربی زبان کی معرفت حاصل ہو، قرآن مجید کی تفسیر اور اس کا معنی مطلب حاصل کرنے کے 4 اصول اور 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ ایک جگہ قرآن مجید میں وضاحت نہیں ہے، اس کی وضاحت دوسری جگہ موجود ہے، اس کی وضاحت دوسری جگہ موجود ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعہ، قرآن کے معنی، قرآن کی آیات کا معنی سمجھنا ہے تو بعض جگہوں میں
قرآن میں وضاحت ہوتی ہے وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے ایک آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ جو لوگ اپنے ظلم کے ساتھ اپنے آپ کو ملوث نہیں کیا ہے ان کے لیے امن ہے، ہدایت ہے، وہ لوگ ہدایت والے ہیں. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے گئے کہ ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو خود پر ظلم نہیں کرتا ہو؟ ہر شخص اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کمیاں رہ جاتی ہے، گناہ کر کے انسان ظلم کر لیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ظلم کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کر دی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ ظلم عظیم ہے، شرک یہ ظلم عظیم ہے. تو قرآن مجید کی تفسیر اور معنی، قرآن کی بعض آیات کا مفہوم اور مطلب قرآن کے بعض آیت سے جانا جاتا ہے. قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر قرآن کی بعض آیتوں سے کی جاتی ہے. تو پہلا اسٹیپ یہ ہوا قرآن کے معنی اور مطالب سمجھنے کے لیے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآنی آیات کا مفہوم قرآنی آیات سے. ایک جگہ قرآنی آیات میں وضاحت نہیں، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت فرما دیتا ہے. قرآن کا معنی اور مطلب احادیث نبویہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ قرآن مجید نازل ہوا، قرآن مجید کی تفسیر اور وضاحت کے لیے، تشریح کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفسر قرآن ہیں، قرآن کی وضاحت کرنے والے ہیں. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل فرمایا ہے، ذکر نازل فرمایا ہے، آپ لوگوں کے لیے وضاحت کر دیجئے، کھول کھول کر بیان کر دیجئے. تو قرآن کی تفسیر اور قرآن کے معانی اور مطالب کی معرفت احادیث نبویہ سے ہوگی. قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کو انسان اگر سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے متعلق جو احادیث میں وضاحت ہے ان احادیث کو سمجھیں. تو دوسرا اسٹیپ کیا ہوا کہ قرآن کے معانی کو سمجھنا احادیث کے ذریعہ، قرآن کی تفسیر احادیث کے ذریعہ. یہ دوسرا اسٹیپ ہے کہ اگر قرآن کا معنی جاننا ہو تو پہلا اسٹیپ تھا کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعہ، قرآن کے معنی کی وضاحت قرآن کے ذریعہ، قرآن کی معنی کی وضاحت احادیث کے ذریعہ. بہت ساری جگہوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کی وضاحت کی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب دقت پیش آتی، سمجھنے میں دشواری ہوتی، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور سوال کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معلم قرآن، مفسر قرآن تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دیتے. تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک تیسرا اسٹیپ ہے، تیسرا قاعدہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اقوال سلف سے. قرآن کی تفسیر اقوال سلف سے، یعنی صحابہ کرام، تابعین اعظام کے اقوال سے، قول سے. یعنی کسی آیت کے ضمن میں صحابہ کرام نے کوئی بات کہی ہے اس کی وضاحت میں، تو اس آیت کی تفسیر اور وضاحت صحابہ کرام کے قول سے، صحابہ کرام کی بات سے کی جائے گی. چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید کو تازہ نازل ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھا ہے. قرآن مجید کے معانی مطالب جہاں دشواری تھی صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے. قرآن مجید کو نزول کے وقت صحابہ کرام موجود تھے، پس منظر اور پیش منظر اسباب سب کچھ صحابہ کرام جانتے تھے، دیکھتے تھے، وہ اس زمانے کے احوال سے واقف تھے. اس لیے صحابہ کرام سے بڑھ کر قرآن مجید کا کون سمجھ سکتا ہے؟ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سب سے زیادہ قرآن مجید سمجھنے والے تھے اور سب سے زیادہ سمجھدانی صحابہ کرام کی تھی. اس لیے تیسرا اسٹیپ یہ تھا کہ قرآن کی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین. چونکہ تابعین جنہوں نے صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان ہی پر وفات ہوئی ہے، ان کو تابعین کہا جاتا ہے. پیچھے آنے والے تابعین کے اقوال کی روشنی میں، سلف یعنی صحابہ اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کی جائے گی. چونکہ تابعین نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا ہے، ان کے سامنے پڑھا ہے، علم حاصل کیا ہے، انہیں استاد، ان کی شاگردی اختیار کی ہے، انہیں استاذ بنایا ہے. تابعین نے صحابہ کرام سے پوچھا ہے، جہاں جہاں دشواری ہوتی صحابہ کرام سے پوچھتے. اس لیے تیسرا اسٹیپ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی وضاحت سلف کے اقوال سے. اور سلف میں دو چیزوں کو، دو گروپ کو میں نے شامل کیا ہے، ایک صحابہ کرام اور تابعین اعظام. صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے اقوال سے قرآن مجید کی تفسیر. تیسرا اسٹیپ ہے
قرآن مجید کی تفسیر اور معنی کی وضاحت اور جانکاری عربی زبان سے، چونکہ عربی زبان میں قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، تو اس قرآن کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے اس کی زبان کا سمجھنا، اس کی لینگویج کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ 4 اسٹیپ ہیں جو متفق علیہ اسٹیپ ہیں، جو سب سے صحیح ترین اسٹیپس ہیں اور پرنسپلس ہیں، رول ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر احادیث سے، قرآن کی تفسیر اقوال سلف سے، قرآن کی تفسیر عربی زبان سے۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو انسان محض عربی زبان جان کر کے سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو احادیث نبویہ کی روشنی میں بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ خاص طور سے توحید کی آیت جو ہے، ان انبیاء کرام کے قصے جن میں انسانوں کے لیے ڈھیر ساری عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں، ان آیات کو انسان سمجھ سکتا ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں کی تشریح، جن آیتوں کی توضیح علماء کے سامنے اور علماء کے سامنے رہتے ہوئے اور علماء سے سن کر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے بیشتر آیتیں قرآن مجید کا بیشتر حصہ جو توحید پر اور انبیاء کرام کے قصے اور انبیاء کرام سے متعلق جو واقعات ہیں، ان واقعات سے جو عبرت اور نصیحت ہے، ان چیزوں کو بآسانی سیکھ سکتا ہے۔ اگر عربی زبان میں کسی کی معرفت نہیں ہے، عربی زبان کی جانکاری نہیں ہے، تو آج کل اردو ترجمے بھی نکلے ہوئے ہیں، ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں۔ ترجمے سے تو کما حق ہو، قرآن مجید کی تفسیر اس کے معنی تو نہیں جانا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید چونکہ عربی ہے، عربی میں جو بلاغت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو اللہ معنویت رکھی ہے، اس کا اظہار اور زبانوں میں نہیں کی جا سکتی ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو جانا، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں رہی کہ قرآن مجید کی وضاحت کے لیے سب سے اچھی زبان، سب سے معنی خیز زبان عربی زبان ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ تو ہم اگر چاہیں، ہم چونکہ عجمی ہیں، ہم عربی نہیں جانتے ہیں، اگر عربی ہم نہیں جانتے ہیں پھر بھی قرآن مجید سے انسیت چاہتے ہیں، قرآن مجید کے معنی مفہوم کی کسی قدر جانکاری چاہتے ہیں، تو ہم ترجمے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ توحید کی آیتیں، شرک سے بیزاری کی آیتیں اور جو اخلاقیات سے متعلق آیتیں ہیں، جو انبیاء کرام کے قصے اور واقعات سے متعلق آیتیں ہیں، ان آیتوں کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی محنت کرنی چاہیے اور تھوڑی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر و ثواب وعدہ فرمایا ہے، وہ اجر و ثواب ہمیں حاصل ہو جائے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی تلاوت کا لفظ آیا ہے، اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ الفاظ کو دہرایا جائے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی تلاوت کا معنی آیا ہے، تلاوت میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہے۔ تلاوت لفظ یعنی اس لفظ کو دہرانا، ریپیٹ کرنا، تلاوت معنی یعنی سمجھنا، تلاوت عمل یعنی پھر عمل کرنا۔ یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں تلاوت کا لفظ آیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم نے قرآن مجید کو سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں کی ہے، قرآن مجید کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، تو سمجھیے کہ ہمارے ایمان میں جو بڑھوتری ہونی چاہیے تھی، ہمارے دل کی جو کیفیت بدلنی چاہیے تھی، وہ دل کی کیفیت بدلنے سے رہا۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، اور جو پچھلی قومیں تھی انہوں نے اپنی کتابیں نہیں سمجھی ہیں، ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے بدترین مثال دی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ جن کو تورات دی گئی، تورات پر سمجھ کر عمل نہیں کیا ہے، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جن پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ تو اس لیے جو قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کی مثال بدترین مثال ہے، اور وہ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے یہاں جو تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے اور قرآن مجید کے ترجمے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سمجھنا پھر اس پر عمل کرنا کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بھی نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، بزرگان دین بیٹھے ہیں، نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو، ہم تمام لوگوں کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔
اللہ رب العالمین سب کو حق اور سچ کے راستے پر جما دے۔ اللہ رب العالمین دلوں کا مالک ہے، اے دلوں کا پھیرنے والا، ہم سب کے دلوں کو تو صراط مستقیم پر جما دے۔ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک علی دینک، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو تو اپنی اطاعت و فرمانبرداری پر، اپنے دین پر جما دے، اور ہم سب کو معصیت اور خواہشات نفسانی سے پھیر دے۔ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے والا، قرآن مجید تلاوت کرنے والا، قرآن مجید کے معانی اور مطالب سمجھنے والا، پھر اس پر عمل کرنے والا، پھر اس کی تبلیغ کرنے والا ہم سب کو بنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی بھائی کے پاس کچھ سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ویسے میں مفتی نہیں ہوں،